الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے ایک سابقہ جمعہ کے اندر میں نے آپ بھائیوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کچھ فضیلتیں اور مناقب کو ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ان کے تربیت یافتہ لوگ، ان کی صحبت میں رہنے والے، یقیناً وہ لوگ بھی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے، اور اس روئے زمین کے اوپر انبیاء اکرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت پانے والے، سب سے زیادہ مقام رکھنے والے لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ بعض لوگ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے
دین اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، اس کی حقانیت کو مسخ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان کے اس پروپیگنڈے کو سن کر بہت سارے عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بالخصوص آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھرانے والوں کے درمیان کوئی بہت بڑی تلخی ہے، کوئی خلیج ہے، ان کے درمیان کوئی نفرت والا معاملہ پایا جاتا تھا، آپس میں ان کی ناراضگیاں رہتی تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح انہیں آپ کے گھر والوں کا، اہل بیت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس طرح شاید انہوں نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بالخصوص اس محرم الحرام کے مہینے میں، جس میں ایک طائفہ، ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابہ کے بارے میں اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، جس سے عام مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور اس میں بنیاد ان واقعات کو بنایا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپس میں کچھ اختلافات کی وجہ سے، سیاسی اختلافات کی وجہ سے کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ، کفر اور اسلام کی لڑائی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس میں اغیار کی سازشیں بھی شامل ہیں، کچھ غلط فہمیاں اس میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے وہ واقعات ہوئے، بلکہ ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر کفر اور اسلام کی لڑائی بیان کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان کو بنیاد بنا کر ان سے کتنے ہی سال پہلے گزرے ہوئے صحابہ کے اوپر بھی طعن کیا جاتا ہے، بالخصوص حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، جو خلفائے راشدین کے زمانے کی بات کا معاملہ ہے، لیکن جب اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو لا محالہ ابو بکر، عمر، عثمان کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ تو ان کے بہت زیادہ سالوں بعد کا واقعہ ہے۔ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم دو بنیادی باتوں کے اوپر غور کریں گے۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہیں جن کے ایمان کی گواہی نہ صرف قرآن نے دی ہے، بلکہ ان کے ایمان کے اوپر ثابت رہنے کی بھی گواہی دی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے اوپر پکے رہے ہیں، ثابت بھی رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ایمان کو مشکوک قرار دیا گیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ایمان والے گروہ میں شمار ہی نہیں کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو ایمان والا نہیں سمجھتا۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپس میں اہل بیت کے ساتھ کس طرح محبت اور بھائی چارے والا رشتہ تھا، تاکہ ایک عام مسلمان کے دل میں بھی صحابہ کی محبت اجاگر ہو، صحیح معنوں میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دل سے عزت کرنے والا
ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو اہمیت دینے والا اور ان سے سچی محبت کر کے کل قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شروع میں ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے مہاجرین، انصار، اور جو ان کے بعد ان کے طور طریقے پر چلے، ان کے بعد ایمان لائے، انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر عزیز بھائیوں ایک بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں، صحابہ کے مقام کو، ان کی فضیلت کو جاننا ہو تو اس کو قرآن پر پرکھو۔ تاریخی واقعات کیا کہتے ہیں؟ تاریخی واقعات، اس کے اندر ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تاریخ کی کوئی سند نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث کی سند ہے، آپ کوئی بھی حدیث سنیں گے، پڑھیں گے، کسی بھی کتاب کے اندر پڑھیں گے، اس میں اس کتاب کا جو محدث ہے، اس کو لکھنے والا مصنف ہے، امام بخاری ہیں، ابو داؤد ہیں، مسلم ہیں، جس نے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے اس نے اپنے سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچایا ہے۔ میں نے یہ بات فلاں سے سنی تھی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے پیارے نبی کے فلاں صحابی سے سنی، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ لیکن تاریخ کی یہ حیثیت نہیں ہوتی، تاریخ میں اس طرح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہو، یہ تاریخ میں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر ہر قسم کی باتیں موجود ہیں۔ جس کا دو جلد چاہتا ہے وہ کیا دیتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے، وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ پیارے نبی کے صحابہ کی شان کو دیکھنا ہو اس کو قرآن پر پرکھو۔ قرآن میرے پیارے نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا تبصرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں یہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، یہ جنتوں کے وارث، اس میں ہمیشہ رہنے والے، بڑی کامیابی پانے والے، نام لے کر بتائے، سبقت لے جانے والے، شروع میں آنے والے، بعد میں آنے والے، سب سے راضی میں۔ قرآن کی گواہی، ان کے ایمان کی گواہی۔ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ میرے نبی کے ساتھیوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا ایمان پر ڈٹے رہنے کا، اپنی جان اسلام پر قربان کرنے کا، کچھ لوگ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا یہ عہد پورا کر دیا، اپنی جان دین اسلام پر لٹا دی ہے، پیارے نبی کی زندگی میں شہادتیں پائی ہیں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اپنا خون دے کر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور بعض میرے نبی کے ساتھیوں میں سے وہ ہیں جو اس انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے ہم اپنا خون دے کر اس بات کی گواہی دیں، اس عہد کو پورا کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے اس عہد پر پکے ہیں ابھی تک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے جو پیارے نبی کے ساتھ عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، ایمان کا، جہاد کا عہد کیا تھا، اس میں انہوں نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں چند ایک کے علاوہ باقی اعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کے پیارے نبی کا ساتھ چھوڑ کے، ہاں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، ذہن میں بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سارے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا،
یاد رکھیں وہ مرتد ہونے والوں میں سے کوئی بھی وہ نہیں تھا جو پیارے نبی کا صحابی ہو۔ جب اسلام کا دائرہ پھیلا، بہت سارے عرب قبائل بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور دور دراز کے قبائل کو ارتداد والا معاملہ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے پیارے نبی کی وفات کے بعد انکار کیا تھا، جن کے ساتھ ابو بکر نے قتال کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ پیارے نبی کا ساتھ دینے والوں میں سے کسی نے یہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایسا ہو گیا ہو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ دور دراز کے بدو لوگ، وہ دور دراز کے قبائل کے اندر رہنے والے بعض لوگ، جنہوں نے سمجھا کہ شاید دین کا تعلق، اسلام کا تعلق پیارے نبی کی زندگی کے ساتھ ہی تھا، بس ان کا ارتداد بھی یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا نماز پڑھیں گے، باقی کام کریں گے، لیکن یہ زکوٰۃ دینے والا، پیسہ دینے والا معاملہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا تھا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ہم اس سے قتال کریں گے۔ جس طرح اسلام کے اندر نماز ایک بنیادی رکن ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی ایک بنیادی رکن ہے، اس میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 3 قسمیں قرآن میں ذکر کی ہیں، جہاں پر مالک ہے وہ مال جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اس کی تقسیم کا جس جگہ پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہاں پر 3 گروہوں کا، ایمان والے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یہ مالک ہے، مہاجرین کو ملے گا، غریب جو مہاجرین ہیں ان کو ملے گا، فقراء کو ملے گا، مہاجرین کو ملے گا، انصار کو ملے گا۔ اور تیسری ایمان والوں کی قسم کس کی ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والوں کی تیسری قسم وہ ہے، ایک تو پیارے نبی کے دور کے یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، مہاجر اور انصار۔ تیسری ایمان والوں کی قسم وہ ہے جو بعد میں آتے ہیں اور پیارے نبی کے ان ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا بات سمجھ آئی؟ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، پیارے نبی کے ساتھیوں کے لیے، پہلے ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں کیا۔ 3 قسم کے ایمان والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مہاجرین ہیں، دوسرے وہ ہیں انصار ہیں، تیسری قسم ان کا تذکرہ کیا یہ مالک ہے، ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو ملے گا جو بعد میں آئے ہیں اور پیارے نبی کے ان پہلے ساتھیوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کا ایمان والوں کے لیے کینہ، نفرت، بغض والا معاملہ ہمارے دلوں میں نہ رکھنا۔ ایمان والوں کی تیسری قسم وہ ہے۔ دیکھیں عزیز بھائیو، ایسے لوگ جو پیارے نبی کے صحابہ پر طعن کرتے ہیں، یقین جانیں ان سے تو اہل کتاب کے یہودی اور عیسائی اچھے۔ کیسے؟ اہل کتاب کے یہودیوں سے پوچھا گیا سب سے اچھے لوگ کون ہیں، نبی کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ظاہری بات ہے یہودی سب سے اچھے لوگ کن کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کو۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا تمہارے دور کے اندر تم سب سے اچھے لوگ کن کو شمار کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ انہوں نے کہا ہم سب سے اچھے لوگ ان کو شمار کرتے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جو ہماری ہیں، جو عیسیٰ کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان ظالموں سے پوچھا گیا کہ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے برے لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی کا ساتھ دیا۔ یہودیوں عیسائیوں کے نزدیک ان کے نبیوں کے ساتھی سب سے بہترین لوگ، یہ بدبخت پیارے نبی کے ساتھیوں کے بدترین لوگ کہتے ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو پیارے نبی کے ساتھیوں کو برا کرے، آپ کے تربیت پانے والے ساتھیوں کو برا کرے، گویا کہ وہ اللہ کے رسول کے اوپر طعن کر رہا ہے کہ آپ سے ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پائی، آپ کے جاتے مرتد ہو گئے، سب نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر سے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنی فضول اور گھٹیا بات، اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو بنیاد بنا کر طعن کرتے ہیں۔ کوئی واقعہ صفین کو لیتا ہے، جنگ جبل کو لیتا ہے، جنگ صفین کو لے کر، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر۔ اچھا، بعض سے
یہ نہیں ہوتا کہ ٹرک کسی صحابی پر تان کرے وہ کوئی سیڑھی تلاش کرتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی آپس میں محبت کس طرح کی تھی، آپس میں پیار کس طرح کا تھا، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھیں گے. میں نے کہا تھا پیارے نبی کی شان، صحابہ کی شان دیکھنی ہو تو قرآن سے پوچھو. چھوڑو تاریخی واقعات کو، تاریخی باتوں کو، تاریخ کو قرآن پر دیکھو. اگر تاریخ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے واقعتاً یہ بات اسی طرح ہے، اس کو مانو. قرآن یہ کہتا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، تاریخ یہ کہتی ہے چھوڑ دو تاریخ. قرآن پیارے نبی کے ساتھیوں کا آپس میں تعلق، محبت، اس کو بیان کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ الانفال ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت ڈالنے والے رب کائنات ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں آپس کے اندر محبت ڈالتی ہے. اے نبی اگر آپ زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں پیار اور محبت والا معاملہ ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے. پھر فرمایا لیکن اللہ نے محبت ڈالی ہے. ولیکن اللہ اللہ بینہم، یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. قربان اللہ گواہی دیتا ہے. اللہ کی بات کے مقابلے میں کس کی بات کی وسعت اور حیثیت ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. آپ سارا کچھ خرچ کر دیتے، آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے. یہ اللہ نے پیار ڈالا ہے ان کے دلوں میں. یہ سورہ الانفال ہے. اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. جو لوگ مدینہ کے رہائشی تھے، پہلے ایمان لائے، مدینہ کے اندر رہائش رکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں یہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور یہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ یہ چیز ہمارے مہاجر بھائیوں کو دی جا رہی اور ہمیں نہیں دی جا رہی. یہ بھی کچھ نہیں محسوس کرتے. اتنا پیار، اتنی محبت ہے مہاجرین کے درمیان، انصار کے درمیان، پیارے نبی کے ساتھیوں کے درمیان. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کہتا ہے یہ انہیں خود ضرورت بھی ہو، اپنی ضرورت پر اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے. اتنا پیار ہے ان کے درمیان، اتنی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں. اللہ ان کی محبت کی مثالیں، ان کے اثار کی مثالیں قرآن میں بیان کرتا ہے. احادیث کا ذخیرہ تو بڑا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف انصاری ساتھی کا بھائی بنایا، کمال. جس کا بھائی بنایا گھر لے کے گئے، کہنے لگے کہ بھائی میں انصار میں سے سب سے مالدار ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، 2 باغ ہیں، دیکھ لو جو بیوی آپ کو پسند ہے اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا. ایک باغ آپ رکھ لو، ایک میں رکھ لیتا ہوں. قربان جائے. یہ محبت ہے ان کے درمیان، اثار، قربانی. اللہ اس کی گواہی دیتا ہے. خود بچوں کو کھانے کے لیے نہ ملے، فرمایا یہ میرے نبی کے ساتھی اس قسم کے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں، اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اس سے بڑی بات کیا، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ محمد کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، بڑے رحم دیتے ہیں. اب جو ان کی باتوں کو، ان کے آپس میں کچھ تھوڑی بات کو بنیاد بنا کر بڑا کر کے اس کو بیان کرتا ہے، اصل میں وہ صحابہ کی محبت دلوں سے نکالنا چاہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، بڑی محبت کرنے والا، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تراہم رکعا سجدا، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. آپ ان کو دیکھیں گے یہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں موجود ہیں سجدے کرنے کی وجہ سے. پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت اتنی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے.
اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں یہ کوئی اللہ والے لوگ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی اللہ والے لوگ. جس طرح ایک بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے چہرے میں اللہ ایک نور رکھ دیتا ہے. فرمایا میں نے ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کی ریاضتوں کی وجہ سے، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کے چہروں میں ایک نشانی رکھ دی جس سے پہچانے جاتے ہیں یہ اللہ والے لوگ. اللہ ان کی ایمان کی گواہی دیتا ہے. ابو بکر کے درمیان اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، قربان جائیں ان کی محبت، بات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وقتی طور پہ غصہ تھا، وہ کہتے ہیں میں نہیں معاف کرتا بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض پریشان ہو کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے، بڑے پریشان ہیں کہ مجھ سے یہ بات ہوگی، ابو عمر کو میں نے اس طرح کی کوئی بات کر دی، ناراض ہو گیا، میں نے معافی مانگی، معافی نہیں دی. ادھر عمر بھی نکلے کہ مجھ سے میرے بھائی نے معافی مانگی تھی، بات ان سے کوئی ہو گئی تھی. وہ ان کے گھر گئے ابو بکر کا پیچھا کرتے ہوئے. ابو بکر کہاں گھر گئے، پتہ چلا گھر نہیں ہے، کہا اللہ کے رسول کے پاس. مطلب اتنی سی بات بھی وہ برداشت نہیں کرتے، آپس میں ناراضگی اتنی سی بھی برداشت نہیں ہے. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کہا، عثمان اپنی کسی سوچ میں گم ہے، سلام کا جواب نہیں دیا. ابو بکر کے پاس آگے کہا میں نے عثمان کو سلام کہا تھا، پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا ناراضگی، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اتنی سی بات پسند نہیں، آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، کندھے پہ اٹھا لیا، پیار کیا. علی سے کہنے لگے علی یہ اللہ کے رسول کے مشابہ کی شکل اللہ کے رسول کے ساتھ ملتی ہے، تمہارے ساتھ تو ملتی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ملتی ہے. اور علی رضی اللہ عنہ ابو بکر کی یہ بات سن کے مسکرا رہے ہیں. یہ ابو بکر کا علی کا تعلق ہے. ایک دو باتیں اور بیان کروں گا جس سے تعلق سمجھ آتا ہے. آپ اگر پڑھ کے دیکھیں اہل بیت کے ساتھ دیگر صحابہ کی جو رشتہ داریاں ہیں، گہری رشتہ داریاں ہیں. کسی کی بیٹی ان کے گھر ہے، کسی نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے. یہ رشتہ داریاں کب ہوتی ہیں؟ جن کے ساتھ نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، قطعاً ایسا نہیں ہوتا. خلفائے راشدین چاروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری. دو کی بیٹیاں آپ کے گھر ہیں، ابو بکر کی بیٹی، عمر کی بیٹی، بلکہ ام حبیبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی، وہ بھی آپ کے گھر ہیں، آپ کی بیوی ہے. دو بیٹیاں خلفائے راشدین میں سے ان کے گھر ہیں، علی کے گھر ایک بیٹی ہے، عثمان کے گھر تو دو بیٹیاں، ذوالنورین کو کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، دو بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی دی. اسی طرح آپس میں ان کی رشتہ داریاں. حسن رضی اللہ عنہ دیکھیں، بعض لوگ بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ شاید ان کا آپس میں کوئی بہت دوری ہے. حسن رضی اللہ عنہ کے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ، عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی. کوئی اپنے جن کے ساتھ نفرت ہو، دشمنی ہو، ان کو اپنی بیٹی کو نہیں دیتا. حسن بن علی علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. ان کے گھر میں اشرا مبشرہ سعید رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے رملہ. اس طرح اور بہت ساری لمبی چوڑی رشتہ داریاں ان کی. خود عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم ہے. عبداللہ بن زبیر ان کے نکاح میں حسن بن علی کی بیٹی نفیسہ ہے. آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں اور آپس میں اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے صحابہ کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، حسن حسین علی رضی اللہ عنہم، ان کے بیٹوں پوتوں کے نام پڑھ کے دیکھیں کن کے ناموں پر ہیں. علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے ناموں کی فہرست دیکھیں، ابو بکر، عمر، عثمان کے ناموں پر ان کے بیٹوں کے نام ہیں. حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بیٹوں کے نام، بلکہ کربلا کے اندر شہید ہونے والے بیٹوں کے نام آپ پڑھ کے دیکھیں کتنے ہیں. ان میں سے کسی کا نام ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے. جن کے ساتھ کوئی نفرت والا معاملہ ہوتا ہے ان کے ناموں پر تو اپنے بیٹوں کو کوئی نام نہیں رکھتا.
آپ اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، آپ اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ یار اس کے نام پر میرے بیٹے کا نام ہونا چاہیے، اس سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دوسرے کی فضیلت کے اندر حدیثیں بیان کی ہیں ایک دوسروں نے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنی ہوتی تھی، عباس رضی اللہ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کو ساتھ لے جاتے، کہتے آؤ یار اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرو ہمارے لیے، اور خود دعا کرتے تھے، بخاری میں الفاظ ہیں، خود دعا کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ کے رسول اے اللہ جب تک آپ کے رسول موجود تھے ہم انہیں دعا کا کہتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کا کہتے تھے، اب اللہ کے رسول نہیں ہیں، اب ہم ان کے چاچے کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، اللہ اپنے نبی کے چاچے کی دعا قبول کر کے ہمیں بارش عطا کر دے۔ یہ تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں۔ محمد بن الحنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے ابا جان سے پوچھتے تھے، بخاری میں حدیث ہے، محمد بن الحنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے باپ علی سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ کہا ابو بکر، کہا ابو بکر ہے، کہا ثم من، اس کے بعد سب سے اچھا کون ہے؟ کہا عمر، اس کے بعد عمر کا نام ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ بلکہ علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہے، ان کے پاس کھڑے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ جس طرح دنیا میں آپ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، کوئی موقع ہوتا پیارے نبی فرماتے فعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے بھی ایسا کیا۔ قلت انا ابو بکر و عمر، میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، پیارے نبی جہاں پر اپنا تذکرہ کرتے ابو بکر کا عمر کا تذکرہ کرتے۔ ایک دفعہ کوئی بات ہوئی، کہا ایک بندے نے گائے پر سوار تھا، گائے بول کے کہنے لگی میں سواری کے لیے نہیں بنائی گئی، میں تو کھیتی میں ہل چلانے کے لیے، بیل بول کے کہنے لگا۔ پیاری نبی نے، سے بخاری میں حدیث ہے، پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر بھی کرتا ہے، عمر بھی کرتا ہے، اور اس وقت دونوں مجلس میں موجود نہیں تھے۔ آپ کو اپنے ان دو ساتھیوں کے اوپر اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا۔ اسی بات کا تذکرہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی پیارے نبی کہتے اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا تذکرہ کہتے، میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں نے کہا، ابو بکر نے، عمر نے کہا، میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا۔ اور کہنے لگے جس طرح دنیا میں آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، کوئی مجلس ہوتی، کوئی مشاورت ہوتی، اور مجھے یقین تھا کہ آپ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے نبی کا ساتھ دے گا، اور واقعتاً ایسے ہی ہے۔ اب اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھی دفن ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے ہمارے ہیں، ابو بکر ہمارے، عمر ہمارے، عثمان ہمارے، علی بھی ہمارے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے گا۔ ہمیں پیارے نبی سے پیار ہے، ہمیں آپ کے صحابی، آپ کے داماد علی رضی اللہ عنہ سے بھی پیار ہے، حسن حسین بھی ہمارے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ اپنا مفاد نکالنے کے لیے اس طرح کا تاثر کہ علی تو ہمارے، حسن ہمارے، حسین ہمارے، نہیں عزیز بھائیو، پیارے نبی کے سارے صحابہ، ہم ان سب کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ کرتے ہیں، سب کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، سب کو عظیم مرتبے سے نوازتے ہیں، اور اس بات کو ہم اپنے ایمان کا ایک جز سمجھتے ہیں، پیارے نبی کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ان ساتھیوں کے ساتھ محبت، اگرچہ ہمارے ایمان وہ والے نہیں ہیں جو ان کے درجے کے ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں بھی ان کے سامنے کھڑا کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پیارے نبی کے پاس ایک ساتھی آئے گا، ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَإِذَا كَمَا أَعْتَدْتَ لَهَا، قیامت کے متعلق پوچھا تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کو خاص تیاری تو نہیں، ہاں یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے ان سے پیار ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، یاد رکھ دنیا میں تو جس کے ساتھ پیار کرے گا
جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی کل قیامت والے دن تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بات اس کے ساتھ کہا تھا یہ سب کے لیے ہے؟ میں سب کے لیے ہے۔ المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انس فرماتے ہیں پیارے نبی کی یہ بات سن کر کہ آدمی کل قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار اور محبت کرتا تھا، صحابہ اکرام کو ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی جس بات پر ہوئی تھی وہ یہ بات ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے ابو بکر سے، ہمیں پیار ہے عمر سے، ٹھیک ہے ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں، لیکن ہمارے ان کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے ہمیں اس بات کی امید ہے کل قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ عطا کر دے گا۔ یہ ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ ہے، اور ہمیں ہمارے رب کی طرف سے یہی حکم ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہم اللہ سے یہی مانگے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے یہ جو پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، پہلے ایمان لائے تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جتنے ایمان والے اللہ سب کو معاف کر دے۔ یہ ایمان والوں کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی، آپ کے صحابہ کی سچی محبت عطا کرے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، ہم ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے والے بن جائیں، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔